میں نے جو مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، کچھ بیان کرنے سے پہلے آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت فرمائیں، اور یہ نعت پاک سنیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ شاعر اسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، سرکار کی عقیدت میں اپنے آپ کو کیا کیا لکھتے ہیں، یہ سماعت فرمائیں۔ میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، اور نبی کے نقش کف پا بنا دیا ہوتا، نبی کے نقش کف پا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، اور نبی کے نقش کف پا بنا دیا ہوتا۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن میدان کربلا میں شہادت ہوئی تھی، تو ان کی شہادت کے بعد وہ پرندہ جو کبوتر تھا، ان کے خون میں اپنے پروں کو رنگ کر کے کہاں گیا تھا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ شاعر نے اشارہ کیا ہے، اور بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا۔ شاعر نے لکھا ہے اپنے طرف، کیا ہم سب کی طرف، کہ ہمیں اس زمانے کا کبوتر ہی بنا دیتا جو ہم کربلا میں جاتے اور سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا خون اپنے پروں میں لگا لیتے۔ شاعر کہتا ہے، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، اور نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا۔ سمجھیے آپ کو کتنا پیارا شاعر ہے کہ شاعر اسلام نے لکھا ہے، یا تو مجھے کبوتر بنا دیا ہوتا یا تو مجھے مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا۔ جس غار میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، اس غار کے منہ پہ، اس غار کے آگے مکڑی نے اپنا جالا بن دیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، اور نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا۔
میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا اور نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، اور جو تو نے مجھے کو پرندہ بنا دیا ہوتا، جو تو نے مجھے کو پرندہ بنا دیا ہوتا۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں کہ شاعر اسلام نے اپنی آرزو پیش کی ہے، وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں مجھے قالین کے جیسا بچھا دیا جاتا، اور جس راستے سے میرے سرکار کا گزر ہو جائے، میرے سرکار نکل جائیں، وہ راستے کی قسمت بھی سنور جایا کرتی ہے۔ شاعر نے لکھا ہے، اور میں انہیں کی راہ میں قالین بن کے بچھے جاتا، میں انہیں کی راہ میں قالین بن کے بچھے جاتا، اور مجھے حضور کا رستا بنا دیا ہوتا، مجھے حضور کا رستا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، نبی کے نقش کف پا بنا دیا ہوتا۔ اور آخری شعر سماعت کریں، شاعر نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ شعر سننے کے بعد بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، ابو سفیان جو ہے کچھ اپنے سپاہیوں کو لے کر صلح حدیبیہ کے وقت جنگ میں آیا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، تو ابو سفیان نے ایک میدان میں رک کر کے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے ہیں اور ان کا کیا حال ہے، کس پوزیشن میں ہیں۔ یہ ایک جنگ کے موقع کی بات ہے۔ تو ابو سفیان کے کچھ سپاہی آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں اور صحابہ میرے سرکار کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور سرکار کے وضو کا پانی جو زمین پہ گرنے والا تھا اسے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں، بلکہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے، کوئی اپنے سینے کے اوپر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر اس پانی کو مل رہا ہے۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ جب ابو سفیان کے سپاہیوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سرکار کے وضو کا پانی جب زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو یہ سرکار کا خون کہاں سے زمین پر گرنے دیں گے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ صحابہ جب سرکار کے وضو کا پانی کا جو قطرہ ہے اسے زمین پر جب نہیں گرنے دے رہے ہیں تو سرکار کے خون کو زمین پہ کہاں سے گرنے دیں گے۔ بات ان کے سمجھ میں آ گئی، گئے اور اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ سیدنا امام علی سیدنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں جو قطرہ زمین پر پانی کا گرنے والا ہوتا ہے اسے وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو وہ سرکار کے خون کو زمین پر کہاں سے گرنے دیں گے۔ اسی کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، اور وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا،
وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، نبی کے نقش کف پا بنا دیا ہوتا۔ میں نے جو مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، کچھ بیان کرنے سے پہلے آئیے بارگاہ رسالت مآب